أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. آج بحث ہے حکم وضعی کی، اور یہ بحث کیوں چھیڑی ہے آغا نے؟ وہ اس وجہ سے کہ بعض فقہا قائل ہیں کہ تفصیل کے قائل ہیں کہ حکم تکلیفی میں مثلا استصحاب جاری ہوگا دون الوضعی یا عکس. تو آگا کہتے ہیں کہ ہم لوگ خلیہ و نفس پہلے ہم دیکھیں کہ حکم وضعی ہے کیا، تو پھر ہم دیکھیں کہ آیا اس میں استصحاب جاری ہو سکتا ہے یا نہیں. تو پہلے بیان کرتے ہیں کہ آیا حکم وضعی اور تکلیفی میں آیا مفہوم کے اعتبار سے دو الگ الگ مفہوم ہیں یا ایک ہی مفہوم ہے. تو آگا کہتے ہیں کہ یہ بداہتاً ان میں مباینت اور منافات ہے کہ حکم وضعی اور ہے اور حکم تکلیفی اور ہے. اگرچہ بعض یعنی اس کو یوں کوئی بھی بیان کرتے ہیں کہ مثلا جس طرح کے تقسیمات میں ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی ہو. کہتے ہیں کہ حکم تکلیفی جس میں تکلیفی جو کہ ہم کہتے ہیں کہ وجوب ہے، حرمت ہے، استحباب، کراہت، اباحہ، جس میں اقتضاء و تخییر ہو، یعنی اقتضاء بعث و زجر ہو یا تخییر ہو فعل میں، الحال کلن کہ جس میں حکم مصب ہوتا ہے، تعلق رکھتا ہے نفس فعل کے ساتھ، تو یہ حکم تکلیفی ہے. اگر مستقیماً متعلق نہیں ہو رہا فعل کے ساتھ تو ہم اس سے حکم کو کیا تعبیر کریں گے کہ یہ حکم وضعی ہے. یہ ایک لحاظ سے فرق کرتے ہیں. اس کے بعد اگر بیان کرتے ہیں کہ آیا حکم وضعی کو حکم سے تعبیر کرنا درست ہے یا نہیں، یعنی اس کو آیا ہم حکم کا نام دے کہ یہ بھی حکم ہے یا یہ مجازن ہے، حقیقتاً حکم نہیں ہے، مجازن ہے. آگا کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں حکم کی تعریف کیا ہے، اگر ہم بعض تعریفات ایسی ہیں کہ جس سے حکم وضعی خارج ہو جاتا ہے اور بعض تعریفات کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں یہ پھر داخل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ مثلا ہم کہیں ایک تعریف مثلا خطاب اللہ المتعلق بافعال العباد، اگر ہم ایسا کہیں تو پھر کیا ہے یہ کہ انہو خارج ہو جائے گا حکم تکلیفی. اگر ہم تعریف کریں کہ ما یصح اخذہ من الشارع و انشاؤہ لہ بما هو شارع، یعنی ایک چیز کو شارع بما هو شارع انشاء کرے، قطع نظر کہ اس کا جعل شدہ اور مجعول چیز وہ فعل کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے یا فعل کے علاوہ کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، ہماری اس سے بحث نہیں ہے. ہم فقط دیکھیں گے کہ جو شارع جعل کرے بما ہو شارع، تو اگر ہم یوں حکم کی تعریف کریں گے تو پھر یہ حکم وضعی اس کے دائرے میں آئے گا. ٹھیک، اس کے بعد بحث ہے پھر، لیکن اس کا بعد میں یہ آتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اس کو ہم حکم وضعی کو کہتے ہیں یہ مجازن، حقیقت میں حکم نہیں ہے حکم وضعی،
اگر کوئی مثلاً کہے کہ حکم وضعی کو ہم مجازن حکم کہتے ہیں تو آگا دو وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مجازن ہم یہاں نہیں کہہ سکتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مجاز کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے، بدون قرینہ مجاز نہیں ہوتا، لہذا ہم علماء کے اقوال میں دیکھتے ہیں، ان کے اطلاقات و استعمالات میں دیکھتے ہیں کہ وہ مطلقاً حکم وضعی کا اطلاق کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں بدون قرینہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مجاز گوئی نہیں کی ہے۔ ثانیاً اتنا کثرت سے انہوں نے استعمال کیا ہے، تو اتنا کثرت سے جو مجاز اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، غلط ہے، کیونکہ الاصل فی الاستعمال، اگر ہم اس کو تسلیم کریں، اگر الاصل فی الاستعمال ہوا وضع الحقیقی ہے، مجاز اصل نہیں ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو لہذا اس اصالت کو مد نظر رکھیں، اگر اس کو ہم مانیں تو بھی یہ اس کے حق میں ہے کہ ان کا استعمال حقیقت پر مبنی ہے، جو اس کو حکم وضعی کہتے ہیں مجازن درست نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بحث کرتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں احکام وضعیہ۔ احکام تکلیفیہ تو گنے چنے ہیں 5 ہیں، آیا احکام وضعیہ بھی کوئی گنے چنے ہیں، کتنی تعداد ہے؟ پھر اس کو بیان کرتے ہیں، بعض نے 3 بیان کیے ہیں، بعض نے کہا 5 ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، الی آخری۔ اس کے بعد پھر تقسیم بیان کرتے ہیں، اس کو بعد میں مطرح کرتے ہیں۔ ولا باس بصرفہ الی تحقیق حال الوضع، کوئی حرج نہیں ہے بصرف ہی کہ ہم کلام کو پھیر لیں الی تحقیق حال الوضع، وضع کی حالت کی طرف۔ وَأَنَّهُ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌ بِالْجَعْلِ، اور یہ ہم بیان کریں، کلام اس طرف پھیر دیں کہ آیا وضع حکم مستقل بالجعل ہے، یعنی مستقیم اور مستقل جعل کیا گیا ہے اس حکم وضعی کو، تکلیف، جس طرح کے احکام تکلیف جو 5 ہیں ان کو مستقیماً مستقلاً جعل کیا جاتا ہے، یہ ہے۔ او منتزع عنہ وتابع لہ فی الجعل، یا مستقلاً حکم وضعی کو جعل نہیں کیا گیا بلکہ پہلے اولاً و بذات حکم تکلیف کو جعل کیا گیا ہے، پھر اسی سے ہم انتزاع کرتے ہیں حکم وضعی کو۔ یہ دوسرا کارنامہ بیان کر، او منتزع عنہ، یا اسے تکلیف سے یعنی حکم تکلیفی سے منتزع ہے، وتابع لہ، اور حکم تکلیفی سے اس کے تابع ہے، فی الجعل، جعل میں، یعنی اولاً و بذات جعل تکلیف کے لیے ہے، حکم تکلیفی کے لیے، ثانیاً و بالعرض کس کے لیے ہوگی؟ حکم وضعی کے لیے۔ او فیہ تفصیل، یا اس میں تفصیل ہے، جس طرح کہ ابھی بعد میں آئے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وضع کی حال کی طرف کلام کو پھیر لیں، حتی یظہر حال ما ذکر ہاہنا بین التکلیف والوضع من التفصیل۔ تو ہم یہ بحث کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس کا کہنا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں بحث کرنے کی اس وجہ سے ہے کہ جو یہاں استصحاب کے باب میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ استصحاب جاری ہوگا فقط حکم تکلیفی میں دون وضعی، یا بالعکس بعض کہا ہے، تو تاکہ اس تفصیل کو ہم دیکھیں کہ کہاں تک درست ہے۔ حتی یظہر، یہ ہم نے کہا تھا کہ لا باس بصرف ہی، وہ اس وجہ سے ہے کہ حتی یظہر، ظاہر ہو جائے، حال صورت حال واضح اور ظاہر ہو جائے، کس کی؟ ما ذکر ہا ہونا، جو یہاں باب استصحاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیا یہاں باب استصحاب میں ذکر کیا گیا ہے؟ بین التکلیف والوضع من التفصیل،
کہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے تکلیف حکم میں اور حکم وضعی میں. فنقول وباللہ الاستعانۃ، پھر ہم کہتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے. لا خلاف کما لا اشکال، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے فقہا کے درمیان اور کوئی اشکال بھی نہیں ہے. کس چیز کے بارے میں؟ فی اختلاف التکلیف والوضع مفہوما، کہ مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو تکلیف یعنی حکم تکلیفی اور حکم وضعی دونوں میں منافات اور مباینت پائی جاتی ہے، مختلف ہیں. وَاخْتِلَافُهُمَا فِي الْجُمْلَةِ مَوْرِدًا، اور ان کا جو اختلاف ہے فی الجملہ مورد کے اعتبار سے ہے. یعنی ہم دیکھیں کہ اس کو عموم خصوص من وجہ کی جو بعض بزرگان نے کہا ہے کہ نسبت ہے. لِبَدَاهَةِ مَا بَيْنَ مَفْهُومِ السَّبَبِيَّةِ أَوِ الشَّرْطِيَّةِ وَمَفْهُومِ مِثْلِ الْإِيجَابِ أَوِ الْإِسْتِحْبَابِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ وَالْمُبَايَنَاتِ. لا خلاف ولا اشکال کیوں ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ تکلیف اور وضع میں مفہوم کے اعتبار سے یعنی مباینت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اور کوئی اشکال بھی نہیں. وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ پائیں گے ما بین مفہوم سببیت، آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک ہے سببیت کا مفہوم، ایک ہے شرطیت کا مفہوم، مانعیت کا مفہوم، حجیت کا مفہوم. یہ جو احکام وضعیہ ہیں، ایک طرف یہ مفہوم ہے اور دوسری طرف ہے وہ مفہوم مثل الایجاب او الاستحباب او الکراہت او الحرمہ او الاباحہ ہاکذا. تو دو آپ کے سامنے مفہوم رکھتے ہیں. تو لبداہت ما بین مفہوم سببیت و مفہوم مثل الایجاب ہاکذا من المخالفت والمباینت، یعنی یہ جو مخالفت اور مباینت ہے یہ بدیہی ہے ان دونوں مفہوم میں. یہ تو ہوئی بحث کے دونوں میں مخالفت ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے حکم وضعی اور ہے اور حکم تکلیفی اور ہے. ابھی بحث یہ ہے کہ آیا حکم وضعی کو حکم سے تعبیر کرنا درست ہے یا نہیں. تو آگاہ خود کہتے ہیں کما لا ينبغی نزاع فی صحت تقسیم الحکم الشرعی الی التکلیفی والوضعی. اس میں بھی نزاع نہیں کرنا چاہیے. کس میں؟ کہ فی صحت تقسیم الحکم شرعی، حکم شرعی کی تقسیم درست ہے کہ حکم شرعی کی تقسیم کی جائے الی التکلیفی والوضعی. ہم کہیں گے کہ حکم شرعی دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک تکلیفی پر اور ایک وضعی پر. بداہت ان الحکم وان لم یصح تقسیمہ الیہما ببعض معانیہ. کہتے ہیں کہ بدیہی سی بات ہے کہ ان الحکم، حکم اگرچہ وان لم یصح تقسیمہ، اس حکم کی تقسیم درست نہیں ہے، الیہما الی الوضعی والتکلیفی ببعض معانیہ، یعنی ببعض تعریف الحکم، اگر حکم کی بعض تعریفات کو نظر میں رکھیں تو پھر تقسیم نہیں ہو سکتی وضعی اور تکلیفی کی طرف، کیونکہ انہوں نے جس طرح کیا کہ خطاب اللہ المتعلق بافعال العباد، تو انہوں نے سامنے رکھا ہے افعال العباد کو. تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختص ہے احکام تکلیفیہ کے ساتھ دون الوضعیہ. تو اس بعض تعریفات اور معنی کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکم کیا ہے، وہ ڈیوائیڈ اور تقسیم نہیں ہوتا دو کی طرف. وَلَمْ يَكَدْ يَصِحُ اطلاقُهُ عَلَى الْوَضْعِ، اور اس بعض معنی اور بعض تعریفات کی صورت میں درست نہیں ہے اطلاق الحکم علی الوضع، وضع پر حکم کا اطلاق درست نہیں ہوگا. الا ان صحت تقسیمہ بالبعض الاخر، لیکن حکم کی تقسیم درست ہے ببعض الاخر، دوسری تعریفات دوسری معنی حکم کو اگر دیکھیں تو پھر تقسیم درست ہے ببعض الاخر، پھر تقسیم درست ہوگی ببعض تعریفات الیہما الی الوضعی والتکلیفی.
وصحت اطلاقہ علیہ بہذا المعنی مما لا یکاد ینکر، اور اطلاق حکم یعنی حکم کا اطلاق اور استعمال بھی درست ہوگا علیہ علی الوضع پر، بہذا المعنی یعنی دوسری معنی کی بنا پر، دوسری تعریف کی بنا پر۔ دوسری تعریف جو عرض کیا تھا کہ ما یصح اخذہ من الشارع وانشاؤہ لہ بما هو الشارع وجاعل القوانین، اس اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے، درست ہے، تقسیم بھی اور اطلاق بھی درست ہے اس وضع پر، بہذا المعنی مما لا یکاد ینکر، اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، کما لا یخفی۔ ٹھیک، یعنی ابھی اس پر اطلاع کر سکتے کہ یہ بھی حکم ہے، کوئی کہے کہ نہیں یہ جو اطلاع کیا گیا ہے یہ مجازن ہے، تو اس کو آگاہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے آپ کی بات، ہمارے ہاں ایک شاہد ہے، وَيَشْهَدُ بِهِ وَيَشْهَدُ بالتقسیم یا بالاطلاق، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر تقسیم ہو جائے گا تو پھر وہی جامع ہمارا کیا ہے، وہ مفہوم کلی وہی حکم بنے گا، اور کیا مقسم دونوں پر صدق کرتا ہے، تو آپ تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں اور اطلاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَيَشْهَدْ بِهِ كَثْرَةُ إِطْلَاقِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي كَلِمَاتِهِمْ، شاید ایک یہ ہے کہ کثرت سے اطلاق کیا گیا ہے حکم کا علیہ علی الوضع پر، جا بجا علماء و فقہا کی تعبیرات میں دیکھتے ہیں کہ وہ حکم کا اطلاق کرتے ہیں اس وضع پر۔ والالتزام بالتجوز فیہ کما ترى، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں ہم تجوز اور مجازیت کے ملتزم ہوتے ہیں اس وضع میں، یعنی علماء نے جو استعمال کیا یہ استعمال مجازی ہے، تو آگاہ کہتے ہیں کہ یہ کما ترا ہے، یعنی یہ فاسد ہے آپ کی بات کہ وہ تجوز استعمال کرتے ہوں۔ ابھی بحث کرتے ہیں کہ یہ کتنی تعداد ہے ان کی، تو بعد میں آگاہ بیان کریں گے کہ اس نزاع کی کوئی یعنی وہ ثمرہ نہیں ہے، نزاع ہونا چاہیے کوئی فائدہ ہو، عملی فائدہ ہونا چاہیے، اگر عملی نہیں ہے تو علمی فائدہ ہونا چاہیے، اگر دونوں فائدے نہ ہو تو پھر بحث کرنا لغو ہے، تو آگاہ بعد میں بیان کریں گے کہ دونوں فائدے نہیں ہیں، نہ علمی فائدہ ہے نہ عملی فائدہ ہے، لہذا اس کے اعداد میں کہ یہ کتنے ہیں، 5 ہیں 3 ہیں فلاں، اس کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وَكَذَا لَا وَقْعَ لِلنِّزَاعِ فِي أَنَّهُ مَحْصُورٌ فِي أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ، اسی طرح لا وقع للنزاع، کوئی حیثیت نہیں ہے اس نزاع کی، کس نزاع کی، فی انہ کہ یہ جو وضع ہے، محصور فی امور مخصوصۃ، یہ حکم وضع امور مخصوصہ اور تھوڑے گنے چنے جو ہیں ان میں مخصوص اور منحصر ہے، کشرطیت و سببیت والمانعیت، یعنی کہ بعض بزرگان اور فقہاء نے کہا کہ بھئی فقط احکام وضعیہ 3 ہیں، شرطیت ہے، سببیت ہے اور مانعیت ہے، کما هو المحکی عن العلامہ، جس طرح کہ یہ علامہ سے محکی، علامہ حلی علیہ الرحمہ، او مع زیادت العلیت والعلامیت، یا بعض نے کہا ہے کہ ہم ان 3 سے ایڈ کریں گے 2 اور کو بھی، مع زیادت علیت والعلامیت، ان کو بھی ہم زیادہ کریں گے تو 2 یہ اور سابقہ 3 5 ہو جائیں گے، او مع زیادت صحت والبطلان، یا ان 5 میں اور ہم 2 اضافہ کریں گے، صحت اور بطلان کو، تو اس طرح صحت بطلان والعظیمت والرخصت، یہ 4 کو اضافہ کرتے ہیں، اگرچہ بعض نے عظیمت اور رخصت میں اشکال کیا ہے کہ یہ احکام وضعی نہیں ہے بلکہ یہ وہی تکلیفی ہی ہیں، بہرحال تو یہ 4 اور وہ 5 9 بن جاتے ہیں، او زیادت غیر ذالک، اور بھی اضافے کیے گئے ہیں، الی آخرہ کما هو المحکی عن غیرہ، تو بحث کرنا کہ آیا
اگر کہتے ہیں لا وقع للنزاع فی انہ محصور او لیس بمحصور، نزاع کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہ بحث کریں کہ یہ حکم وضعی محصور ہے او لیس بمحصور یا محصور نہیں، بل کل ما لیس بتکلیف، ہم ایک قاعدہ کلیہ دینا چاہتے ہیں، کل ما لیس بتکلیف، جو بھی حکم تکلیفی حکم نہ ہو لیکن مما لہو دخل فی التکلیف او فی متعلق تکلیف و موضوع تکلیف، اس میں دخالت ہو، او ہم اس سے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، او لم یکن لہو دخل، چاہے اس کی دخالت نہ ہو لیکن مما اطلق علیہ الحکم فی کلمات، ہم فقط علماء و فقہا کے کلمات میں دیکھیں گے کہ کس کس پر انہوں نے حکم وضعی کا اطلاق کیا ہے، دخالت ہو نہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ ہوا آگاہ کا کیس نزاع کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ضرورت انہ لا وجہ للتخصیص بہا بعد کثرت اطلاق الحکم فی الکلمات علی غیرہ، بدیہی سی بات ہے کہ لا وجہ لتخصیص بہا، کوئی وجہ اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ لتخصیص بہا کہ ہم حکم وضعی کو مختص قرار دیں 3 کے ساتھ یا 5 کے ساتھ یا 9 کے ساتھ و الی آخری کے ساتھ، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تخصیص قرار دیں، مخصوص قرار دیں ان کے ساتھ، جبکہ بعد کثرت اطلاق الحکم فی الکلمات علی غیرہا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء و فقہا نے جو اطلاق حکم کیا ہے اپنے کلمات میں وہ ان کے علاوہ پر بھی کیا ہے حکم وضعی کا اطلاق کیا ہے، ٹھیک، لہذا ہم ان کو محدود نہیں کرتے، ہم مطلقاً رکھتے ہیں۔ ثانیاً ما انہ لا تکاد تظہر ثمرۃ مہمۃ علمیۃ او عملیۃ للنزاع فی ذلک، ثانیاً یہ کہ اصلاً کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا، ثمرہ مہم ہو علمی یا عملی، للنزاع فی ذلک حصر و عدم حصر میں کوئی نزاع ہو علمی یا عملی فائدہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ہم ان کے اعداد میں نہیں پڑھتے کہ کتنے ہیں، ہم اصل بحث میں آتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْمُهِمُّ فِي النِّزَاعِ، اور نزاع میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہوا أَنَّ الْوَضْعَ كَالتَّكْلِيفِ فِي أَنَّهُ مَجْعُولٌ تَشْرِيعًا يَصِحُّ بِحَيْثُ يَصِحُّ انتزاعُهُ بِمُجَرَّدِ إنشائِهِ أو غیر مجعول كذلك، بحث اصل یہ ہے جو حقیقی فائدہ ور ہے وہ یہ ہے کہ آیا حکم وضعی جس طرح کے حکم تکلیفی مستقل جعل ہے، آیا حکم وضعی بھی مستقل جعل ہے یا نہیں، تابع ہے حکم تکلیفی کے، یعنی اولاً و بذات حکم تکلیفی کو جعل کیا جائے اس کے، یعنی ثانیاً و بالارض حکم وضعی کو سے انتزاع کیا جائے، بس یہ ہے۔ ہم حقیقت میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ حقیقت حکم وضعی کی کیا ہے، استقلالی انشاء ہے یا طبعی انشاء ہے۔ انما المہم فی النزاع، جو چیز مہم ہے نزاع میں وہ یہ ہے کہ وہ ان الوضع، آیا وضع جو ہے تکلیفی حکم کی طرح، فی انہ مجعول تشریعا، کہ جس طرح کے تکلیف مجعول تشریع ہوتا ہے وضع بھی ایسا ہی ہے، بحیث یصح انتزاعہ، اس طرح کے اس حکم وضعی کا انتزاع درست ہو، بمجرد انشائی، محض شارع مقدس اس کو انشاء کرے یا نہیں، او غیر مجعول کذالک، یا اس طرح مستقیما و مستقلا مجعول نہیں ہے، بل انما ہوا، بلکہ یہ جو حکم وضعی ہے وہ منتزع عن التکلیف، تکلیف سے منتزع شدہ ہے، ومجعول بطبعہ وبجعلہ، اور یہ حکم وضعی مجعول ہے بطبع تکلیف و بجعل تکلیف، یعنی اولاً و بذات تکلیف کو
وضع اور انشاء کیا جائے گا، ثانین و بالارض اس کی انشاء و وضع ہوگی. والتحقیق، تحقیق میں ہم کہیں گے کہ انما عد من الوضع علی انحاء. آگاہ کہتے ہیں کہ وضع میں جو شمار کیا گیا ہے کہ وضع کی یعنی 3 اقسام بیان کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ حکم وضعی اصلاً مجعول شارع نہیں ہے، اصلاً شارع بما ہوا شارع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بما ہوا خالق الاکوان والکائنات ہے تو اس حوالے سے وہ تعلق ہے، لیکن شارع بما ہوا شارع اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال آگے وہ تفصیلاً بیان کریں گے کہ جس طرح سببیت شرطیت مانیت ہے. مثلا ہم کہیں کہ یہ جو اوقات صلاۃ ہیں، ٹھیک، تو جیسے ہی دلوک شمس ہوتا ہے تو یہ دلوک کیا یہ سبب ہوتا ہے وجوب صلاۃ کے لیے. تو دلوک کیا ہے یہ سببیت رکھتا ہے، سبب ہے، ٹھیک، لیکن یہ کس کے لیے سبب ہے؟ وجوب صلاۃ کے لیے. تو جب اس میں سببیت ہے تو آیا یہ شارع بما و شارع کا اس سے تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں کہ شارع بما و شارع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. شارع کا اس سے تعلق ہوگا کہ جو وضع اور رفع اس کے ہاتھ میں ہو، چاہے تو اسے منع کیا ہے سبب قرار دے، چاہے اسے سبب قرار نہ دے. جبکہ یہ جو دلوک ہے یہ دلوک اس کی اپنی سببیت ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ شارع مقدس کہے کہ اجعلہ سببا تو پھر اس میں سببیت آئے گی. اگر وہ شارع کہے کہ لا اجعلہ سببا تو اس میں سببیت ختم ہو جائے گی. نہیں، دلوک دلوک ہی رہے گا. اگر اس میں کوئی خصوصیت ہے تو وہ ہوگی، شارع جعل کرے یا جعل نہ کرے. تو وہاں قضا سببیت شرطیت مانیت وہ آگے قسم اول میں آئیں گے، کل شاید اس میں بحث کریں گے. تو یہ جو قسم اول ہے اس میں یہ ہے کہ شارع کا اس سے کوئی تعلق بما ہوا شارع نہیں ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. منہا ان اقسام وضع، حکم وضعی کے اقسام میں سے ایک یہ ہے ما وہ حکم وضعی ہے کہ لا یکاد یتطرق الیہ الجعل تشریعا اصلا، یعنی اصلا جعل تشریعی اس پر وارد نہیں ہوتی، اس سے تعلق نہیں رکھتی. لا استقلالا ولا طبعا، نہ مستقل اور مستقیماً شارع اس سے تعلق رکھتا ہے، نہ طبعا یعنی کسی اور چیز کے سائے میں. وَإِن كَانَ مَجْعُولًا تَكْوِينًا، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مجعول ہوتا ہے لیکن تکوین کے اعتبار سے، تکویناً ارضاً بعین جعل موضوعی کذالک، جس طرح کہ اس کا موضوع تکوینی ہوتا ہے تو اسی طرح یعنی یہ حکم بھی کیا ہے، سبب بھی کیا ہے، وہ تکوینی ہوتا ہے. مثلا جس طرح کہ یہ شمس ہے خود، ٹھیک ہے، تو اسی کا دلوک کیا ہے، وہ شمس خود تکوین ہے تو اس کا دلوک بھی کیا ہوگا، وہ تکوینی ہے. تو اس سے شارع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ومنہا دوسرا قسم بیان کرتے ہیں ما لا یکاد یتطرق الیہ الجعل التشریعی الا طبعا لتکلیف. یہاں طبعیت کے حوالے سے ہے، یعنی شارع مقدس اول و بذات حکم تشریع، حکم تکلیفی جعل کرے گا، اس کو تشریع کرے گا، لیکن اس کے ثانی و بالارض و طبعا حکم وضعی جعل ہوگا. ومنہا مثلا اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ہم کہیں شارع مقدس نے ایک مرکب ماہیت کے لیے کہا کہ الصلاۃ واجبۃ، تو وجوب جو ہے وہ ایک موضوع پر آیا ہوا ہے جو کہ مرکب ہے.
لیکن ہم اس سے انتزاع کرتے ہیں کہ رکوع بھی کیا ہے، اس کو جزئیت حاصل ہے، اور فلاں فلاں جتنے بھی ہیں وہ سب کو جزئیت حاصل ہے. تو ہم جزئیت کا انتزاع جو کرتے ہیں وہ بعد میں کرتے ہیں. پہلے وہ وجوب اس کے ساتھ تعلق رکھے تو بعد میں ہم جزئیت کا کیا کرتے ہیں، انتزاع کرتے ہیں. تو دوسرا قسم ہے ما لا یکاد یتطرق الیہ الجعل التشریعی. جعل تشریعی اس سے تعلق نہیں رکھتا الا تبعا للتکلیف، یعنی ہاں اگر جعل تشریعی اس سے تعلق رکھے گا تو تبعا رکھے گا، مستقیما و مستقلا نہیں رکھے گا. ومنها، اور تیسرا قسم ہے کہ اس میں دونوں ممکن ہے. ٹھیک، ما يمكن فيه الجعل استقلالا بانشائه وتبعا للتکلیف، کہ احکام وضعیہ میں سے منہا ایک ایسا قسم ہے ما يمكن فيه الجعل استقلالا، جس میں جعل استقلالا تعلق رکھ سکتی ہے. کیسے؟ بانشائه، کہ شارع مقدس کو مستقلا انشاء اور جعل کرے گا. ایک یوں بھی ہو سکتا ہے وَطَبْعًا لِتَکلیف بھی ہو سکتا ہے، یعنی تکلیف کو جعل کرے تو پھر یہ طبعاً ہو جائے گا. مثال اس کی یوں دیتے ہیں کہ شارع مقدس مثلا کہے کہ یہ اس مرأہ کے لیے آپ کے لیے لمس و مثلا یہ استمتاعات آپ کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، اور آپ پر نفقہ واجب ہے. تو یہ احکام تکلیفیہ شارع بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے لمس جائز ہے، تقبیل جائز ہے، فلاں جائز ہے، نفقہ واجب ہے. یہ احکام تکلیفیہ بیان کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہم کیا انتزاع کریں گے؟ الکے زوجیت کا. تو یعنی شارع کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ احکام تکلیفیہ بیان کرے، یا نہیں یہ بھی ہے کہ مستقلاً اور مستقیماً کہے کہ زوجیت ہے، آپ کے لیے زوجہ ہے. ٹھیک، تو حکم وضعی کو بھی مستقلاً کہہ سکتے ہیں اور یا اس کے احکام تکلیفیہ کے روح سے بھی کہہ سکتے ہیں. وَمِنَّا مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجَعْلُ اسْتِقْلَالًا بِإِنشَائِهِ وَطَبْعًا لِلتَّکلیف، اس تکلیف کے طبعاً بھی جعل ہو سکتا ہے. بکون تکلیف منشأ لانتزاعہ، کہ یہ تکلیف پھر منشأ بن جائے گا لانتزاع وضع، اس وضع کے لیے، حکم وضعی کے لیے. وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ انتزاعُهُ مِنْ إِنْشَائِهِ وَجَعْلِهِ وَكَوْنُ التَّکلیف مِنْ آثَارِهِ وَأَحْكَامِهِ عَلَى مَا يَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ. اگرچہ آگاہ خون کہتے کہ میرے نزدیک وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ یہ ہے انتزاعُهُ مِنْ إِنْشَائِهِ وَجَعْلِهِ، کہ حکم وضعی کا انتزاع من انشائه وجعلِهِ، خود حکم وضعی سے ہم لے کے، نہ کہ تکلیف سے. ٹھیک، وَكَوْنُ التَّکلیف مِنْ آثَارِهِ وَأَحْكَامِهِ بن جائے گا، اور تکلیف کا جو حکم ہے وہ آثار وضع و احکام وضع میں سے قرار پائے گا، اس کے متفرع ہوگا. عَلَى مَا يَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ. اما النحو الاول انشاءاللہ اس کو ہم کل تک رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.